بیان فرما رہے تھے جمعیت اہل سنت والجماعت چکوال کے سرپرست پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا عبد القدوس صاحب نقشبندی دامن برکاتم العالیہ، اور فرما رہے تھے کہ صحابہ اس وقت خوش ہوئے اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنتوں پہ عمل کرو گے تو میرا ساتھ پاؤ گے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم خاص، انہوں نے خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، پوچھا اے انس کیا چاہتے ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ آپ کی وہ مراد پوری کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ پھر میری مدد کیجئے سجدوں کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ آپ میری مدد کیجئے، یعنی نماز ادا کیجئے، اپنے فرائض پورے کیجئے، تو قیامت میں آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، وہ کیسے عشاق تھے کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں سنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر کے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، ابو بکر آپ جنتی ہیں۔ تو وہ کیسے صحابہ تھے کہ جن کے لیے اعلان ہو گیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق تھا، سچی محبت تھی۔ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ غار کی جو 3 راتیں سیدنا ابو بکر کے حصے میں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے، آپ کی ذات کی جو حفاظت کرنے کی وجہ سے آپ کو وہ جو مقام ملا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص، وہ شخص کہ جن کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کی جتنیاں بھی کسی شخص کی نیکیاں ہوں گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ تو وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، ایک غار کی رات مجھے دے دو۔ وہ غار کی رات کیا تھی؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، جب صبح یہ ماجرا بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غار میں داخل ہوا، سارے سوراخ میں نے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ باقی تھا جس میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی دے کر اس کو بند کیا تھا۔ یا رسول اللہ وہ کسی زہریلی چیز نے، سانپ نے مجھے ڈسا، تو میں نے پاؤں نہیں ہٹایا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ کے وہ آنسو جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں جو آپ کی گود میں تھا اس پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کسی چیز نے ڈس لی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا تو ان کو شفا ہو گئی۔ صبح جب یہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ابو بکر کا درجہ جنت میں میرے ساتھ کر دے۔ وہ جو آپ کی خدمت کی، آپ اتنے خوش ہوئے یہ واقعہ سن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارا واقعہ رات کا سنایا سیدنا ابو بکر نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اللہ
ابو بکر کا درجہ جنت میں میرے ساتھ کر دے. تو میرے بھائیوں اور دوستو یہ تو صرف دعا فرمائی تھی نا. وہ کیسے صحابہ تھے؟ جبریل امین وہی لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ اللہ نے قبول کر لی ہے اور ابو بکر کا درجہ جنت میں آپ کے ساتھ کر دیا گیا ہے. تو کیسے وہ عاشق تھے میرے بھائیوں اور دوستو. ہم بھی اگر اس دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کی ضرورت ہے، آپ کی اطاعت کی ضرورت ہے. جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے یہ کانفرنسیں جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے پہلو ہمارے سامنے کھل کر کے آئیں، پھر ہمیں تاکہ ان پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو. 14ویں سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم عاشق رسول تو کہلاتے ہیں، ہمارا دعویٰ بھی ہے، لیکن اس میں سچائی پیدا کرنے کے لیے کہ ہم سچے عاشق بنیں، ہم صحابہ جیسے بنیں. صحابہ کیسے عاشق تھے؟ ان کے لیے میرے بھائیوں وعدہ ہو گیا، ان کو جنت کی خوشخبریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی کہ آپ جنتی ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا اس جنگ کے لیے. جب چندہ مانگا سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے قدموں میں مال لا کر کے رکھ رہے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال، بہت زیادہ مال، اس وقت مالدار تھے سیدنا عمر، بہت زیادہ مال لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھا. پھر ابو بکر آئے، سیدنا ابو بکر بھی اپنا مال لے کر کے آئے. تو وہ مال جو تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو ڈھیر تھا نا لگا ہوا وہ بڑا تھا، سیدنا ابو بکر کا چھوٹا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زندگی میں میری یہ خواہش رہی کہ میں کسی موقع پر سیدنا ابو بکر سے آگے بڑھوں. تو وہ موقع تھا، میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ میں نے گھر کا آدھا مال لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا ہے. تو جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی لے کر کے آئے نا سامان، اپنا مال، گھر کا سارا کچھ، اور اپنے بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی لا کر کے رکھ دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فرمایا؟ عجیب سوال فرمایا. یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، کیا لائے ہو، وہ تو نظر آ رہا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا عمر کہتے ہیں جب یہ سوال ہوا میں نے کہا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا. سیدنا عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کا آدھا مال جو ہے وہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑ کر کے آئے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کا سارا مال لے آیا ہوں، گھر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. تو جب وہ لباس پہن کے بیٹھے ہوئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبریل امین آئے. جبریل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چرچے آسمان پہ ہو رہے ہیں اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو کہ مجھ سے اس حالت میں بھی تو مجھ سے راضی ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کا یہ پیغام آیا، جبریل امین لے کر کے آئے کہ آج میرے آقا صلی اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ وار دیا ہے، کپڑے بھی اتار کے دے دیے ہیں. ابو بکر اس فقیری کی حالت میں، اس ناداری کی حالت میں، اس فقر میں اللہ سے تو راضی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اس حالت میں بھی راضی ہوں، ہاں میں اس حالت میں بھی راضی ہوں.
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جن کے لیے اللہ کے سلام آئے، کیسے وہ عاشق تھے، وہ میرے بھائیوں عاشق تھے، وہ نقد سودا کرتے تھے، ادھار نہیں کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں ہم کیا ہوا؟ تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، تفرقے میں پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہٹ گئے۔ ہم بھی اگر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لائیں، ان جیسی محبت رکھیں گے تو پھر کامیابی ہوگی۔ وہ کتنے بڑے عاشق تھے، دیکھیں ان کے جو پیچھے کھڑا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے پاؤں کے نشانات پر جو چلے گا وہ عاشق رسول ہوگا۔ جو ہٹ جائے گا وہ عاشق رسول نہیں ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے آج ہم عشق کے دعوے کرتے رہیں، ان کے نقش قدم سے ہٹ جائیں جو صحابہ اصلی عاشق تھے، اگر ہٹ جائیں گے ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم اپنی مرضی نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اتباع ہمیں نصیب ہو، سچا عشق نصیب ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس کانفرنس کے یہی مقاصد ہیں۔ ہم اس کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جناب ثناخان مصطفیٰ عثمان حیات صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنا کلام پیش فرماتے ہیں۔ جناب عثمان حیات صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام آبا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی۔ جو میرے آقا کا عاشق بیٹھا ہے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں، جس طرح میں پڑھوں گا میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، اسی کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جیڑا جاؤندا ہے جنت چ باغ شجر، اسی کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جیڑا جاؤندا ہے جنت چ باغ شجر، باغ شجر باغ شجر، سارے مل کے یہ بولو نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ 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 کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو وہ اذان اذان بلالی، وہ اذان اذان بلالی، جنہ کا بے دی چھاتو تے دیتی
आजान उती सारे गुलामा जो वखरी शान मेरे आका दा आशिक बिलाल सुभान अल्लाह बिलाल के दीवाने हाथ उठा कर कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे आका दा आशिक बिलाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वरफाना लका जिक्रक मेरे आका के दीवानों बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह जिदे जिक्रे नु कीता बुलंदी खुदा ने उन्नु कौन घटावे उन्नु कौन मिटावे जिदे जिक्रे नु कीता बुलंदी खुदा ने उन्नु कौन घटावे उन्नु कौन मिटावे उन्नु कौन मिटा इंज दी है किसे दी मजाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे आका दा हुस्नो जमाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खिलाफत राशिदा बुलंद आवाज से खिलाफत राशिदा जसीबा साहबा वाला दिला नु ठारदा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा जसीबा साहबा वाला दिला नु ठारदा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा लब्बा उते आया नारा हाथ चुक के कह दो लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा अबू बकर उमर गनी अली ज़ीशान दा अबू बकर उमर गनी अली ज़ीशान दा रुतबा पसंद है मुआविया ज़ीशान दा रुतबा पसंद है मुआविया ज़ीशान दा सुन्नी है दीवाना आका तेरे हर यार दा सुन्नी है दीवाना आका तेरे हर यार दा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा जंगली दरिंदे भी साहबा नू पहचान दे जंगली दरिंदे भी साहबा नू पहचान दे पानी दरियावां दे भी रुतबा ने जान दे पानी दरियावां दे भी रुतबा ने जान दे वेखना इशारा एक उम्र जरार दा वेखना इशारा एक उम्र जरार दा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा आखिर में कोई जुबान खाली ना रहे मेरे साथ मिलकर नारे का जवाब दें जज़ीबा साहबा वाला दिला नो है ठारदा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा लब्बा उते आया नारा हक जारी यार दा खिलाफत राशिदा